رمضان آیا، 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 اللہ کی رحمت کا سامان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ما عدل الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین قدر، رمضان کریم کی عظمت برکتیں الحمدللہ ہم لوٹ رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، روزہ بھی، تراویح بھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اسی طرح نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام شروع ہونے سے قبل گزارش کرتا ہوں، مہمان کے تعارف سے قبل آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کے پیج کو لائک کریں اور شیئر کریں، جو بھی رائے ہو کمنٹ باکس میں دیجیے۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، نہ تو تعریف کے محتاج ہیں نہ تعارف کے محتاج ہیں۔ الحمدللہ آپ کی دینی حوالے سے بہت خدمات ہیں اور آپ خطیب و امام ہیں اکبری جامع مسجد یونٹ نمبر 8، اور ساتھ ہی قصبہ ٹریول اینڈ ٹورز کے آپ روح رواں ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف رضا جیلانی صاحب چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کا فضل ہے۔ اچھا حضرت، آج آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے تھے، رمضان کریم کی برکتیں اور عظمتیں، ہم نے چاہا کہ آج کا پروگرام لطیفہ آباد یونٹ نمبر 8 اور لائبریری جو آپ کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، وہاں سے ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں۔ علامہ صاحب، اعتکاف چند دن بعد اعتکاف میں معتکفین حضرات جو ہے بیٹھ جائیں گے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی پیغام؟ اعتکاف جو ہے دیکھیں سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی شہر بھر میں سے اگر کوئی بھی ایک شخص بیٹھ جائے تو سب پہ سے یہ سنت کا حق ادا ہو جاتا ہے، حق ادا ہو جائے، صحیح۔ اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو پھر سب گناہ گار ہوں گے۔ اعتکاف کا معنی جو ہے وہ ہے دھرنا مار کر بیٹھنا، یعنی کوئی شخص جو ہے جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دھرنا مار کر بیٹھتا ہے کہ جب تک مجھے بخشش کا پروانہ نہیں مل جاتا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ تو اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں، یعنی 20ویں رمضان مغرب کے بعد سے لے کر اور چاند رات تک یہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ مرد حضرات جو ہے مسجد میں ادا کرتے ہیں، اور خواتین کا جو ہے حکم یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر جہاں پر انہوں نے اپنی عبادت کے لیے، نماز کے لیے جگہ کو مختص کیا ہوا ہے وہاں پر جو ہے اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ہر سال اعتکاف فرمایا، بلکہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سال کسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 روزوں کا اعتکاف فرمایا، یعنی اعتکاف ضرور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اعتکاف کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور بخشش کا پروانہ حاصل کرنا، دوسرا مقصد ہے شب قدر کو تلاش کرنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کے دوران ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 10 روزوں کا اعتکاف کیا، پھر 20 روزوں کا اعتکاف کیا، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنے خیمے سے سر انور کو باہر نکالا اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے 10 اور 20 روزوں کا اعتکاف کیا تاکہ میں شب قدر کو دیکھوں، تلاش کروں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرمایا ہے کہ اعتکاف آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو جو کوئی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ تو اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے شب قدر کو تلاش کرنا۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، آخری کی طاق راتیں کون کون سی تاریخوں میں ہوتی ہیں؟ طاق راتیں تو وہی ہیں 21 کی، 23 کی، 25 کی، 27 کی اور 29 کی، جو حدیث پاک میں آیا تو یہ طاق راتوں کا ہے۔ اور حدیث پاک میں 21، 23، 25، 27 کے علاوہ 29ویں رات کا بھی ہے کہ 29ویں رات بھی طاق رات میں شامل ہے، اور 30ویں رات بھی شامل ہے جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے۔ ویسے تو بزرگان دین کا جو اپنا تجربات رہے ہیں اور جو ان کے موقف رہے ہیں، تو ان میں سے کئی بزرگان دین نے تو یہاں تک فرمایا کہ شب برات ہی شب قدر ہے، شب برات میں شب قدر کو تلاش کیا، کسی نے جو ہے ربیع الاول کے اندر شب قدر کو تلاش کیا، شب قدر کو پا لیا، مگر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اور جو قرآن کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت، ٹریول اینڈ ٹورز کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ القصوہ کے حوالے سے کوئی پیکیجز ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں یا کتنے ابھی قافلے چلے گئے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں
قصوہ الجیلانی کے الحمدللہ جو ہمارا ٹریول چل رہا ہے قصوہ الجیلانی ٹریول کے نام سے چل رہا ہے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے شعبان رمضان کے جو ہے وہ گروپ جا چکے ہیں، ابھی رمضان شریف کے مزید جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ 9 تاریخ کو بھی گروپ ہے، پھر 11 تاریخ کو بھی گروپ ہے، اور پھر شوال المکرم کے بھی الحمدللہ ہمارے گروپ جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی سہولیات کے مطابق کم سے کم جو ہے ریٹ کے اندر سستے سستے جو ہے وہ پیکیجز ان کو دیے جاتے ہیں، جو جیسا مطلب ہے جس کے ریٹ جیسے ہیں ویسے پیکیج ہوتے ہیں، سستے بھی ہیں مہنگے بھی ہیں، ہر لحاظ سے مطلب ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک کا فضل ہے کہ قصوہ الجیلانی ٹریول کے تحت جو ہے ہماری ایک عمرہ کمیٹی بھی چل رہی ہے، یعنی جو یکمشت پیسے نہیں دے سکتے وہ ہر مہینے 6,000 روپے ہمارے پاس جمع کراتے ہیں، قرآن اندازی میں ان کا نام نکلتا ہے، اور جب نام نکل جاتا ہے تو پھر ہم ان کو عمرے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور باقی جو ان کی رقم رہ جاتی ہے بعد میں آ کر وہ اس کو 6,000 روپے مہینہ کر کے بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو غریبوں کے لیے ہم نے یہ بھی ایک سلسلہ الحمدللہ شروع کیا ہے، تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے، بس دعا کریں کہ اللہ پاک اسے مزید ترقی عطا آمین فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت آخر میں کوئی ناظرین کے نام پیغام؟ رمضان شریف کے حوالے سے پیغام ہے کہ رمضان مبارک جو ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے غربا اور جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کا مہینہ بھی، یعنی ان کا احساس کرنا، ان کا خیال کرنا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ایک مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ 11 مہینے تک ہم کھاتے پیتے ہیں، اس میں احساس نہیں ہوتا کسی بھوکے کا، کسی پیاسے کا۔ جب ہم روزے رکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یا پیاس لگتی ہے تو کتنا احساس ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھوکے اور پیاسے کی کا احساس دلانے کے لیے بھی یہ رمضان شریف آتے ہیں، تو لہٰذا ہم صرف خود ہی روزے نہ رکھیں یا خود ہی عبادت نہ کریں یا اپنے اوپر ہی خرچ نہ کریں، کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو جب گھر میں افطاری بنتی تو ایک پلیٹ ہی کم از کم بنا کر کسی غریب کے گھر پہنچا دیں۔ جب کھانا بناتے ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم سالن بناؤ تو شوربے اس میں پانی ڈال کے شوربے کو تھوڑا زیادہ کر لو، اور ایک آدھ پیالہ پڑوس کو بھی دے دو، یعنی ان کا بھی خیال کرو۔ تو جب ہم کھانا بناتے ہیں تو ایک اگر کھانا جو ہے ہم کسی غریب کو دے دیں گے یا کسی کے گھر میں پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رمضان کی مزید برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی، اور جو روحانیت ہیں اصل وہ روحانیت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ ناظرین، لطیف آباد یونٹ نمبر 8 اکبری جامع مسجد کی لائبریری سے آپ اور ہم ساتھ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔